بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ دمشق کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا۔ اس کا نام عمر تھا۔ عمر ایک نیک دل اور پرہیزگار انسان تھا۔ وہ ایک ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی میں اپنی زندگی صبر اور شکر کے ساتھ بسر کر رہا تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا اس کا چھوٹا سا کھیت اور چند بکریاں تھیں۔ عمر کی والدہ کئی سال پہلے فوت ہو چکی تھیں۔ گھر میں اس کی ایک بیوی تھی جس کا نام زینب تھا، جو بہت صابرہ اور شاکرہ عورت تھی، اور ایک ننھا سا بیٹا جو ابھی بولنا سیکھ رہا تھا۔ اس کے علاوہ عمر کا سہارا صرف اس کا بوڑھا باپ تھا، جو بڑھاپے اور بیماری کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ بوڑھا باپ اپنی جوانی میں بھی ایک کسان ہی تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی کھیتوں، باغوں اور چراگاہوں میں گزاری تھی۔ اس کے چہرے پر دھوپ کی تپش کے نشان تھے اور ہاتھوں میں محنت کی سخت لکیریں، مگر اس کے دل میں ایمان اور زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر رہتا تھا۔ ایک دن عمر کے باپ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ عمر اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ قریب ہی اس کی بیوی زینب اپنے ننھے بیٹے کو سنبھال رہی تھی۔ جھونپڑی کے اندر ہوا کا ہلکا سا جھونکا آ رہا تھا اور فضا میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عمر کا باپ کمزور آواز میں بولا، بیٹا عمر، میری زندگی کا چراغ بجھنے کو ہے۔ میں نے تمہارے لیے کوئی خزانہ یا جائیداد نہیں چھوڑی۔ میرا سرمایہ بس یہ کھیت اور بکریاں ہیں جنہیں تمہیں سنبھالنا ہے۔ مگر ایک نصیحت ہے جو اگر تم یاد رکھو گے تو اللہ تمہاری زندگی آسان کر دے گا۔ عمر نے آنکھوں میں آنسو لیے ادب سے کہا، ابا جی، آپ حکم کریں، آپ کی ہر نصیحت میری زندگی کا سہارا ہوگی۔ بوڑھا باپ لرزتی آواز میں بولا، بیٹا، میں نے پوری عمر کھیتی باڑی میں گزاری ہے، بہت کچھ دیکھا اور سیکھا ہے۔ ایک بات ہمیشہ دل پر نقش رہی کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، اللہ اس کے مال میں برکت ڈالتا ہے اور اسے مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ عمر، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی سکون سے گزرے، تم پر کوئی بڑی آفت نہ آئے اور تمہارا مال ہمیشہ بڑھتا رہے، تو صدقہ دیتے رہنا۔ بیٹا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ کہہ کر اس کے باپ نے لمبی سانس لی، ہونٹوں پر کلمہ طیبہ جاری کیا اور عمر کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر لیں۔ عمر کے دل پر گویا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے باپ کے قدموں پر گر پڑا۔ اس کی بیوی زینب بھی رونے لگی۔ اس روز عمر نے اپنے باپ کو دفن کیا اور قبر پر کھڑے ہو کر عہد کیا، ابا جی، آپ کی نصیحت میری زندگی کا چراغ ہوگی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ صدقہ دینا کبھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے کتنا بھی غریب ہو جاؤں۔ عمر اپنے باپ کے انتقال کے بعد اور زیادہ سنجیدہ اور ذمہ دار ہو گیا تھا۔ اب وہ جان چکا تھا کہ اس کی بیوی زینب اور بیٹا اسی پر انحصار کرتے ہیں۔ اسے نہ صرف اپنے خاندان کو پالنا تھا، بلکہ اپنے باپ کی نصیحت پر بھی عمل کرنا تھا۔ وہ محض ایک کسان ہی نہیں تھا، بلکہ مزدوری کرنے کا ہنر بھی جانتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی زندگی کے دن اسی طرح گزارتا۔ صبح سویرے اپنے کھیت میں جاتا، تھوڑا کام کرتا اور پھر دوسروں کے کھیتوں میں مزدوری کرنے چلا جاتا۔ سارا دن وہ محنت کرتا اور شام ڈھلنے لگتی تو مزدوری کی اجرت لے کر گھر لوٹتا۔ جب وہ اجرت حاصل کرتا تو اسے بہت سوچ سمجھ کر خرچ کرتا۔ کچھ پیسوں سے آٹا اور کھانے پینے کا سامان خرید لیتا اور باقی میں سے ہمیشہ ایک حصہ اپنے باپ کی نصیحت کے مطابق صدقے میں دے دیتا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ وہ بازار سے گھر لوٹتے ہوئے کسی فقیر، یتیم بچے یا کسی بھوکے مسافر کو دیکھ لیتا۔ وہ اپنی جیب سے کچھ سکے نکال کر ان کے ہاتھ میں رکھ دیتا۔ کبھی کبھی وہ روٹی یا کھانے کا کچھ سامان خرید کر کسی محتاج کو کھلا دیتا۔ یہ سب کرتے ہوئے اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا۔ اس کی بیوی زینب اکثر پوچھتی، عمر، ہم خود اتنے غریب ہیں، تم ہر روز پیسے صدقے میں کیوں دے دیتے ہو؟ کبھی کبھی تو ہمارے گھر کے لیے بھی کچھ کم رہ جاتا ہے۔ عمر مسکرا کر جواب دیتا، بیگم، یہ میرے ابا کی نصیحت ہے۔ وہ کہتے تھے کہ صدقہ دینے سے آفتیں ٹل جاتی ہیں اور اللہ برکت ڈالتا ہے۔ ہم غریب ضرور ہیں، مگر اللہ کی راہ میں دینے سے ہمارے پاس کبھی کمی نہیں ہوگی۔ زینب خاموش ہو جاتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عمر کا دل بہت نرم ہے اور وہ اپنے باپ کی بات کبھی نہیں ٹالے گا۔ یوں عمر کی زندگی صدقے اور محنت کے درمیان چل رہی تھی۔ عمر کی زندگی بظاہر معمول کے مطابق گزر رہی تھی۔ صبح وہ کھیت کی طرف جاتا، دن بھر مزدوری کرتا اور شام کو اجرت لے کر گھر آ جاتا۔ مگر انسان کی زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ کبھی سکون ہوتا ہے تو کبھی آزمائشیں آتی ہیں، اور اصل پہچان اسی وقت ہوتی ہے کہ انسان اپنے رب پر کتنا بھروسہ کرتا ہے۔ ایک دن بھی عمر ہمیشہ کی طرح کام پر گیا۔
کھیت میں کام کر کے وہ مزدوری کرنے دوسرے کھیتوں میں چلا گیا۔ شام کے قریب اس نے اپنی اجرت لی اور گھر کی طرف روانہ ہوا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ راستے میں کچھ بدماش اس پر نظر رکھے بیٹھے ہیں۔ ایک بدماش دبے قدموں سے آیا اور اس کی جیب سے سارے سکے چھین کر بھاگ نکلا۔ عمر نے شور مچایا مگر کوئی مدد کو نہیں آیا۔ یوں اس کی ساری محنت کی کمائی ایک لمحے میں لٹ گئی۔ عمر نے حیران ہو کر سوچا کہ آج گھر میں کیا لے کر جاؤں گا۔ اس کے ہاتھ خالی تھے۔ وہ خالی ہاتھ گھر کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی وہ جھونپڑی کے قریب پہنچا تو اس نے اپنی بیوی زینب کو دروازے پر کھڑا دیکھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ عمر نے فوراً پوچھا، زینب یہ کیا بات ہے؟ تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ زینب نے بے چین لہجے میں کہا، عمر آج عجیب معاملہ ہوا ہے۔ تمہاری غیر موجودگی میں کچھ لوگ آئے اور کہا کہ تم نے ان سے قرض لیا تھا۔ انہوں نے ہماری دونوں بکریاں لے لیں اور کہا باقی کل واپس کرنا ہوگا ورنہ کھیت بھی چھین لیں گے۔ یہ سن کر عمر کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ فوراً بولا، مگر میں نے تو کبھی کسی سے قرض نہیں لیا، یہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے۔ زینب نے کہا، مجھے بھی ایسا لگا مگر ان کے پاس کاغذات تھے جن پر تمہارے دستخط جیسے نشان تھے۔ عمر سمجھ گیا کہ کسی نے اس کے نام پر جعلی کاغذات بنائے ہیں۔ اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو معصوم نگاہوں سے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ عمر کے دل پر بوجھ سا آ گیا۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا، زینب، لگتا ہے اللہ نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے۔ شاید کوئی دشمن ہماری تباہی چاہتا ہے۔ بہرحال ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ جو کچھ ہمارا ہے وہ اصل میں اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر 2 بکریاں گئی ہیں تو وہ بھی اسی کی ملکیت تھیں۔ زینب نے سر جھکا لیا مگر اس کی آنکھوں میں فکر اب بھی تھی۔ عمر نے اپنے دل کو تسلی دی کہ یہ وقت کی آزمائش ہے۔ اسے اپنے باپ کی نصیحت یاد آئی کہ صدقہ آفتوں کو ٹال دیتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں شکر ادا کرنے لگا کہ اگر بکریاں گئی ہیں تو شاید کسی بڑی مصیبت سے اللہ نے بچا لیا ہے۔ یوں عمر کی آزمائش کا پہلا دن شروع ہوا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ آزمائش اب اور بڑھے گی اور اس کا صبر آزمایا اور بڑھا دیا جائے گا۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا مگر عمر کی زندگی میں سکون کی جگہ مشکلیں آنے لگیں۔ جس دن بکریاں چھینی گئی تھیں، عمر نے صبر کر لیا تھا اور سمجھا تھا شاید یہ ایک چھوٹی سی آزمائش ہے، لیکن دن گزرتے گئے اور مشکلات بڑھتی گئیں۔ اب وہ جھوٹے قرضدار روز آنے لگے اور دھمکیاں دینے لگے۔ عمر کو جب یہ احساس ہوا تو اس کے دن پر اور زیادہ بوجھ آ گیا، مگر وہ ایک وقت میں گھر کی حفاظت اور کمائی دونوں نہیں کر سکتا تھا۔ بکریوں کی کمی کا سیدھا اثر اس کی زندگی پر پڑا۔ پہلے جب اس کے پاس بکریاں تھیں تو ان سے اچھا خاصا دودھ نکلتا۔ وہ دودھ اپنے گھر والوں کے لیے بھی رکھ لیتا اور باقی دودھ غریبوں میں تقسیم کر دیتا۔ اس کے باپ کی نصیحت ہمیشہ اس کے دل میں نقش تھی کہ صدقہ دینے سے برکت ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنی غربت کے باوجود دودھ صدقے میں ضرور دیتا تھا۔ مگر اب حالات بدلنے لگے۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ وہ خالی ہاتھ بیٹھا رہا اور اس کی بیوی زینب نے نم آنکھوں سے کہا، عمر، آج ہمارے بیٹے نے دودھ مانگا ہے مگر میرے پاس ایک قطرہ بھی نہیں۔ ہم نے تو دوسروں کو بھی پلانا تھا مگر اب اپنے ہی بچے کو نہیں دے پا رہے۔ عمر کے دل پر یہ بات کسی تلوار کی طرح لگی۔ وہ اندر ہی اندر ٹوٹ گیا۔ اسے لگا جیسے وہ اپنے باپ کی نصیحت پر عمل کرنے سے محروم ہو رہا ہے۔ وہ سوچتا کہ میں صدقہ نہیں کر پا رہا، یہی وجہ ہے کہ شاید اللہ نے میرا رزق تنگ کر دیا ہے۔ اب اس کی مشکل اور بڑھ گئی تھی۔ اگر وہ مزدوری کرنے نہ جاتا تو کھانے کا سامان کہاں سے آتا؟ اور اگر گھر کی حفاظت نہ کرتا تو وہ جھوٹے قرضدار کھیت بھی چھین لیتے۔ وہ 2 مشکل راستوں کے درمیان پھنس چکا تھا۔ ایک طرف مزدوری کا بوجھ تھا جس کے بغیر اس کا چولہا نہیں جل سکتا تھا، اور دوسری طرف جھوٹے قرضدار جو دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ عمر کے پاس کوئی حل نہ تھا۔ گھر میں غربت بڑھنے لگی۔ زینب کے کپڑے پرانے ہو کر پیوند سے بھر گئے۔ بیٹے کے لیے نیا جوڑا لینے کی ہمت نہ ہوتی۔ کھانے کے لیے اکثر دال یا سوکھی روٹی ہی میسر آتی۔ عمر راتوں کو اٹھ کر دعا کرتا، اے اللہ، یہ سب تیری آزمائش ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرا صدقہ رک گیا ہے اور اسی وجہ سے برکت بھی اٹھ گئی ہے، مگر یا رب، مجھے پھر سے وہ وسعت عطا کر کہ میں دوسروں کو دے سکوں۔ مجھے ثابت قدم رکھ اور صبر عطا کر۔ عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے مگر وہ پھر بھی ہمت نہ ہارتا۔ دل میں امید رکھتا کہ اللہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ عمر کے حالات جتنے بھی خراب ہوئے اس نے ہمت نہ ہاری۔ غربت، بکریوں کا چھن جانا، گھر کی تنگی، یہ سب کچھ اس کے لیے آزمائش تھی،
مگر اس کے دل میں ایک بات پختہ تھی کہ وہ صدقہ دینا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی زینب سے کہا، زینب، میں نے سوچ لیا ہے، اب میں اور محنت کروں گا، دن میں مزدوری اور رات میں پہرے داری کروں گا تاکہ کچھ زیادہ کما سکوں اور صدقہ بھی جاری رکھ سکوں۔ یہ فیصلہ کرنا آسان تھا، مگر عمل میں عمر کی محنت دوگنی ہو گئی۔ صبح سویرے وہ مزدوری کے لیے نکلتا اور شام کو تھکا ہارا لوٹتا، پھر رات میں کسی امیر آدمی کے باغ کی پہرے داری کرتا۔ جو پیسے ملتے ان میں سے پہلے ایک حصہ الگ کرتا اور صدقے کے طور پر کسی فقیر یا محتاج کو دے دیتا، پھر باقی پیسوں سے گھر کے لیے سامان خریدتا۔ اس کی محنت اب دوگنی ہو چکی تھی، جسمانی تھکن اس کے چہرے پر جھلکنے لگی تھی، ہاتھوں میں چھالے پڑنے لگے، مگر دل میں ایمان کی روشنی قائم تھی۔ ایک دن ہمیشہ کی طرح عمر پہرے داری کر رہا تھا۔ رات کی خاموشی میں اچانک اس کی نظر ایک عجیب چیز پر پڑی۔ باغ کے ایک کونے میں زمین کچھ دھنسی ہوئی تھی، جیسے زمین کے نیچے کچھ چھپا ہو۔ عمر کے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ اس نے احتیاط سے کھدائی شروع کر دی۔ مٹی کے ڈھیرے ہٹتے گئے اور کچھ ہی دیر بعد اس کے ہاتھ ایک لکڑی کے صندوق پر پڑے۔ عمر کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے احتیاط سے صندوق کو باہر نکالا اور جب ڈھکن کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ صندوق سونے کے سکوں اور قیمتی زیورات سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑا اور رب کا شکر ادا کرنے لگا۔ اے اللہ، یہ سب تیری عطا ہے، تو نے میری محنت اور میرے صدقے کو ضائع نہیں کیا۔ خوشی سے بھرے دل کے ساتھ جب وہ صندوق اٹھا کر باغ کے مالک کے پاس گیا تو مالک نے حیرت سے دیکھا۔ عمر نے کہا، حضور، یہ آپ کے باغ میں دفن تھا۔ مالک نے مسکرا کر کہا، عمر، میں نے تمہاری ایمانداری دیکھی ہے۔ یہ خزانہ میرے دادا کا تھا جو برسوں سے گم تھا۔ تم نے ایمانداری دکھائی، اس لیے یہ آدھا حصہ تمہارا ہے۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، حضور، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں اب پہلے سے زیادہ اس کی راہ میں خرچ کروں گا۔ یہ خزانہ میرے لیے نہیں بلکہ اللہ کے دین کے لیے ہے، غریبوں اور محتاجوں کے لیے ہے۔ اگلے ہی دن ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ جھوٹے قرضدار جو عرصے سے عمر کو پریشان کر رہے تھے، گاؤں کے قاضی کے سامنے پیش ہوئے۔ قاضی نے جب تحقیقات کیں تو پتہ چلا کہ یہ سب جعلی کاغذات تھے۔ قاضی نے ان لوگوں کے لیے سخت سزا کا حکم دیا اور عمر کی بکریاں واپس کروائیں۔ عمر اور اس کی بیوی زینب یہ نظارہ دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھے۔ یہ کسی معجزے سے کم نہ تھا کہ چھنی ہوئی بکریاں یوں اپنے مالک کے پاس واپس آ گئیں۔ عمر نے شکر کے آنسو بہائے اور کہا، زینب، دیکھو، میرا مال حلال تھا، اسی لیے واپس آ گیا۔ گاؤں والوں کو بھی خبر ہو گئی اور سب کو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ وہ کوئی غریب نہ تھے بلکہ حرام کھانے والے لالچی لوگ تھے۔ قاضی نے ان کا سارا چوری کا مال ضبط کر کے اصل مالکوں کو واپس کر دیا۔ یوں ان کا ناجائز مال ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ عمر نے یہ نظارہ دیکھا تو سوچا، واقعی حرام کا مال کبھی باقی نہیں رہتا، یہ ایک لمحے میں فنا ہو جاتا ہے، مگر حلال مال اور اللہ کی راہ میں دیا گیا صدقہ انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ اب عمر کے پاس بکریوں کا ریوڑ بھی واپس آ گیا تھا اور خزانے کے صندوق نے اس کی غربت کو خوشحالی میں بدل دیا تھا۔ اس کے گھر میں سکون آ گیا، بیوی زینب اور بیٹا آسودہ حال ہو گئے، مگر سب سے بڑھ کر یہ کہ عمر کا دل پہلے سے زیادہ اللہ کے قریب ہو گیا۔ وہ کہتا، یہ سب میرے صدقے کی برکت ہے، میں اب پہلے سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ یوں عمر کی تقدیر بدل گئی، غربت خوشحالی میں ڈھل گئی اور گاؤں والے بھی اس کے ایمان اور سخاوت سے متاثر ہو کر کہتے، واقعی صدقے کی سچی برکت تقدیر بدل دیتی ہے۔